الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فذكر إن نفعت الذكرى صدق اللہ العظیم. عبادت کی نیت سے درود پاک پڑھ لے. اللہم صلی علی محمد. محترم حضرات اور میرے جانشی بھائیوں، میں کچھ کلام کروں اس سے قبل یہ بات کہا کرتا ہوں کہ نہ میں بادشاہ ہوں دلوں کا، نہ خطیب ہوں میں لفظوں کا. نہ میں بادشاہ ہوں دلوں کا، نہ میں خطیب ہوں لفظوں کا. اللہ ساتھ دیتا ہے، میں باتیں دل سے کرتا ہوں. حضرات، میں آپ کی خدمت میں 2-3 باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں. اپنی مرکز سے اگر تم دور نکل جاؤ گے، اپنی مرکز سے اگر تم دور نکل جاؤ گے، خار ہو جاؤ گے، سولوں میں جھلس جاؤ گے. دیکھو اپنی پرچم کا رنگ تم بھلا مت دینا، اپنی پرچم کا رنگ تم بھلا مت دینا. سرخ سولوں سے جو کھیلو گے تو جل جاؤ گے. تیز قدموں سے چلو اور نہ کسی کا سہارا ڈھونڈو. تیز قدموں سے چلو اور نہ کسی کا سہارا ڈھونڈو. ٹھوکریں کھاؤ گے تو خود ہی سنور جاؤ گے. محترم حضرات، آج ہم آپ کی خدمت میں صرف 2 بات بتانے آئے ہیں. ایک یہ کہ ابھی جو ماحول چل رہا ہے بہت ہی پرفتن ماحول ہے. اس ماحول میں ہمیں بہت سنبھل کر قدم رکھنا ہے، بہت سنبھل کر قدم رکھنا ہے، کیونکہ میں اس رب ذوالجلال کی حمد و ثنا کرتا ہوں جس نے ہمیں ایمان والا بنایا اور ایمان کے ساتھ ساتھ یہ لگا دیا کہ ہم ماننے والے ہیں، اور ہمیں ایمان کے ساتھ ساتھ ماننے کی صلاحیت بھی دی. دوستوں اور بزرگوں، آج ہر جگہ ہمیں یہ سمجھایا جا رہا ہے، بجھایا جا رہا ہے، بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو یہ حکومت کی سازش ہے، یہ حکومت کی سازش ہے. تم اپنے پیسے بچا کر رکھو، دکان دوری کھلے وہاں شاپنگ کے لیے نہ جاؤ. عید اور تہوار کے نام پر اپنے پیسے کو یوں ہی مت اڑاؤ، بلکہ یہ حکومت کی سازش ہے. جب تم جاؤ گے دکان پر تمہارا فوٹو لے لیا جائے گا، تمہارے پکچر لے لیا جائے گا، اور جیسے ہمارے تبلیغی جماعت کو بدنام کیا ہے اور اس کو لے کر آج تمام مسلمانوں پر یہ الزام لگایا کہ کرونا کے پھیلانے کا جو کام کر رہی ہے یہ مسلمان قوم کر رہی ہے. اس لیے اے میرے بھائیوں، اے اللہ کو ماننے والے، اے محمد رسول اللہ پر ایمان رکھنے والے، اے قرآن کی تعلیم کو سمجھنے والے، اس بات کو سمجھو یہ ہمارے لیے دھوکہ دہی ہے. اور ہمارے آقا اور آپ کے آقا جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان کبھی بھی ایک مسئلے میں 2 بار دھوکہ نہیں کھا سکتا. اسی لیے میں آپ کو آگاہ کرنے آیا ہوں کہ اے لوگوں، کان کھول کر سن لو. ابھی حکومت نے جو فیصلہ لیا ہے کہ چند رمضان المبارک اور عید تہوار کی موقع سے دکانیں کھول دی جائے تاکہ مسلمانوں کو سہولت ہو جائے، یہ ہمارے لیے نہیں ہے، یہ بلکہ وہ اپنے لیے کر رہے ہیں، کیونکہ ان کے بہت سے بزنس اور بہت سے دکانوں میں کپڑا اور جوتا اور کروڑوں اربوں روپیہ کے پائے جاتے ہیں جو بکری میں نہیں ہے. اگر وہ نہیں کھولیں گے تو پھر
انہیں گھاٹا لگے گا، اس لیے انہوں نے یہ سازش رچی کہ آج اس موقع کو غنیمت سمجھ کر دکانوں کو کھول دیا جائے تاکہ یہ مال سیل ہو جائے، ہو سکتا ہے بعد میں پھر بند کرے، پھر آپ بھیک مانگتے پھریں گے، کٹورا لے کر مانگیں گے حکومت کے پاس۔ اس لیے میرے بھائیوں اور دوستوں، اپنے پیسے کی حفاظت کریں، اور آپ کے پڑوس میں غریب ہے جو ہمارے بھائی ہے، ان تک اگر اللہ نے زیادہ دیا ہے تو ان کو آپ خرچ کریں، کیونکہ اللہ نے قرآن مجید میں ایمان کے بعد یہی فرمایا ہے، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ ہم نے جو کچھ دیا ہے، نماز، ایمان لانے کے بعد، نماز پڑھنے کے بعد، نیک اعمال کرنے کے بعد حکم دیا، ہم نے جو کچھ دیا ہے اس میں سے میری راہ میں خرچ کیا کرو، مسکینوں کو دیا کرو، غریبوں کو دیا کرو، مدارس میں دیا کرو، مساجد میں دیا کرو۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، اس لیے اس موقع کو غنیمت سمجھے اور اپنے پیسے کی اور اپنی عزت کی اور اسلام کے وقار کی اور قرآن کے وقار کی آپ لاز رکھتے ہوئے اور علماء دین کی بات کو مانتے ہوئے آپ کیا ہے کہ شاپنگ اس عید میں نہ کریں۔ آخر عید ہے کیا چیز؟ کپڑے کا نام عید نہیں ہے، کپڑے کا نام عید نہیں ہے، جوتے کا نام عید نہیں ہے، شاپنگ کا نام عید نہیں ہے۔ عید اور اصل دل سے آپ پوچھیں، دل پر ہاتھ رکھے پوچھے تو عید تو ہے روزے میں، جو رمضان میں روزہ رکھا جاتا ہے، مل جل کر افطار کیا جاتا ہے، تراویح پڑھی جاتی ہے، اللہ کے سامنے گڑگڑایا جاتا ہے۔ قسم خدا کی اب دل پر ہاتھ رکھ کر بتائے کہ جو شخص روزہ رکھتا ہے، جو تراویح کی نماز پڑھتا ہے، جو اللہ سے گر گرا کر مانگتا ہے، پھر جب عید کے دن میں اس کی خوشی کی ایک الگ ہی حیت ہوتی ہے، مگر امسال ہم سے یہ سب کچھ چھین لیا گیا ہے، تو پھر عید کس چیز کی؟ نہ ہمیں تراویح پڑھنے کا حکم ملا، نہ ہمیں مسجدوں میں ساتھ میں افطار کرنے کے حکم ملی، اور نہیں ہمیں کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سجدہ ریز ہونے کی اور اپنے بھائیوں سے ملنے کی اجازت دی۔ اس لیے میرے بھائیوں اور دوستوں، یہ سازش ہے۔ اگر آپ دکان میں جائیں گے، اگر آپ دکان پر پہنچیں گے، ہو سکتا ہے پیچھے سے میڈیا، یہی وہ میڈیا جس نے آج افواہ پھیلا رکھا ہے کہ بم ایک طرف اور کرونا کو پھیلانے میں مسلمان آتنکواد ایک طرف، اس لیے ہمیں آتنکواد کا لقب دیا گیا ہے۔ اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے، جبکہ اسلام نے ہمیں امن دینا سکھایا ہے، چاہے وہ جہاد کے موقع پر ہی کیوں نہ ہو۔ ایک کافر جہاد کے موقع پر بھی اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جان بچانے کی خاطر جھوٹ سے کہتا ہے کہ میں آپ کا کلمہ پڑھتا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اسے چھوڑ دو۔ یہ ہے ہمارا اسلام، مگر آج اس اسلام کو، مگر آج اس قرآن کو، مگر آج اللہ کے اس دین کو اس میڈیا نے، اس حکومت نے، یہ جو جاہلوں کی حکومت ہے، اس نے یہ کہہ دیا کہ یہ آتنکوادی کا مذہب ہے۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں دوستو، آپ سے میں گزارش کروں گا، ہاتھ جوڑ کر گزارش کروں گا کہ آپ وقت کی نزاکت کو سمجھے اور وقت کے لحاظ کو سمجھے اور اس فتنہ سے باہر آئے، اور انسان آپ ہو سکتا ہے عید گھڑی پر پڑھے، ہو سکتا ہے آپ کی اولاد آپ کو ضد کرے، لیکن میرے محترم بزرگوں دوستو، اس موقع کو غنیمت سمجھ کے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ مع الصابرین، ہم نے جب نماز سے صبر کر لیا، مسجد سے صبر کر لیا، تراویح سے صبر کر لیا، ایک جگہ افطار سے صبر کر لیا، تو ہم آج انشاءاللہ ثم انشاءاللہ کپڑا سے، جوتا سے، شاپنگ سے، دکان میں جانے سے بھی صبر کر رہے ہیں۔ اللہ کی خاطر یہ زندگی اللہ نے دی ہے، ہم اللہ کے لیے سب کچھ قربان کر رہے ہیں، اور اسی کے لیے میرے محترم بزرگوں دوستو، آپ سے میں گزارش کروں گا کہ اس موقع کو آپ غنیمت سمجھتے ہوئے میرے محترم بزرگوں دوستو برائے کرم علماء کی بات مانیں۔ بڑے بڑے علماء اس بات کو بیان کر رہے ہیں، سجاد نعمانی جیسے اور بڑے بڑے شیخ الحدیث جیسے لوگ یہ بیان کر رہے ہیں کہ مسلمانوں
آج اور اس موقع کو غنیمت سمجھو اور اپنے آپ کو ہوشیار ہو جاؤ میرے محترم بزرگ دوستو۔ اسی لیے میں بھی مناسب سمجھ رہا تھا کہ آپ کو دو چار باتیں ایسی کہوں جس سے آپ کے دل کو لگے، اور ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے دل کو توفیق دے اس بات کی کہ آپ کیا ہے کہ ان علماء کی باتوں کو مانتے ہوئے آپ کیا ہے کہ شاپنگ سے اور دکانوں میں جانے سے اور جگہ جگہ بھیڑ جمع کرنے سے آپ بچ جائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی اس اسلام کی حفاظت فرما دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق دے، آمین ثم آمین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، جزا اللہ عنہ۔